الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونضعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں ان کی دنیا سے رخصتی ہوئی، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جیسے ان کے عمل تھے اسی طرح ان کو سزا دی جائے گی۔ مرنے کے وقت نہایت ہی زحمت کے ساتھ روح نکلے گی، فرشتے اس کو آسمانوں کی طرف جب لے جائیں گے تو پھر سارے فرشتے راستے میں جو ہوں گے وہ لعن طعن کریں گے اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے۔ زمین پر پٹخ دیا جائے گا روح کو، اور جنت میں کبھی ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں بستر بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خوش نصیب بندوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان بھی لائے تھے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے۔ ان کی زندگی بھی مبارک، ان کا مرنا بھی مبارک، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھولے جائیں گے، جنت میں ان کا داخلہ بھی ہوگا، اور داخلے کے بعد
وہ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں۔ ایمان کے بعد انہوں نے اچھے عمل بھی اگر کیے تو جنت میں اولین داخلہ ہوگا، یعنی بغیر سزا کے سیدھے جنت میں جائیں گے وہ لوگ۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ شرط کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی ایمان لانا دل سے اور عمل صالح کرنا ہاتھ پیر اعضاء جوارح سے کوئی مشکل کام نہیں۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے، یعنی جو ایمان کی شرط لگائی اور اچھے عمل کرنے کی جو شرط لگائی جنت میں داخلے کے لیے، تو ایمان لانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور عمل صالح کرنا بھی مشکل نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے انسانوں کی دشواریاں، بیماریاں، مشکل حالات، سفر، حضر، سردی گرمی، ان تمام چیزوں کا لحاظ کیا ہے، اور لحاظ کر کے اپنے بندوں کو ہم نے آسان سے آسان حکم دیے، آسان سے آسان حکم، جیسے نماز پڑھنا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اولین حکم نماز کا ہے۔ نماز کے بارے میں کیا آسانی دی ہے کہ اگر صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر زبردستی نہیں کی گئی، کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو کہ بیٹھ کے پڑھو۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو مکلف نہیں بنایا گیا کہ بیٹھ ہی کے پڑھنا پڑے گا، لیٹ کے پڑھو۔ رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا سہولت دی گئی کہ اشارے سے نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے لیے وضو شرط ہے اور اتفاق سے پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، یہ پانی کہیں مہیا نہیں ہے، تو کیا فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں کہ کہیں سے بھی لاؤ اور مرو اور کھپو وضو کرو جب ہی نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس کا متبادل کیا انتظام کیا؟ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ سخت سردی کا موسم ہے اور بعض علاقے ایسے جہاں ہمیشہ سردی رہتی ہے، پیر کو دھونے میں بڑی زحمت دقت ہے بار بار، تو کیا کہا؟ موزوں پہ مسح کر لو۔ پھر اس کے بعد پیر دھونے میں زحمت حالت اقامت اپنے وطن میں کم ہے اور سفر میں زیادہ ہے، اس کی بھی اللہ نے رعایت کی۔ کیا رعایت کی؟ کہ اگر اپنے وطن میں ہیں اور آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے، اس کے بعد جب سے وضو ٹوٹا اس وقت سے لے کر کے 24 گھنٹے تک جب بھی وضو ٹوٹے آپ وضو کریں جب، تو اس میں پیر کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا کرے؟ مسح کر لیں۔ سفر کی حالت میں ہے، سفر میں زیادہ زحمت ہے، تو کیا کہا؟ یہ مدت تمہارے لیے بڑھا دی گئی 3 دن اور 3 رات تک موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ موزے اتارے نہ ہوں، اور بشرطے کہ موزے کو پہنا ہو کب؟ پورا وضو کرنے کے بعد۔ اگر وضو تھا، ابھی آپ کا وضو باقی، آپ نے ابھی وضو کیا، موزے پہنے، آپ کو الجھن ہونے لگی، آپ نے موزے اتار دیے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کا وضو ابھی نہیں ٹوٹا، آپ نے پھر سے موزے پہن لیے، جب بھی اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔
اس لیے کہ آپ نے موزے کب پہنے؟ وضو کی حالت میں۔ اور اگر آپ نے بیچ میں استنجا کر لیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو پھر سے پورا وضو کریں آپ اور پھر موزے پہنے، تو کس قدر آسانیاں شریعت نے دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان اور عمل صالح جنت کے لیے شرط ہے، مگر یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہم نے بیماری کا خیال کیا، ہم نے سفر کا خیال کیا، ہم نے کمزوری کا خیال کیا۔ یعنی جب آدمی طاقتور تھا تو بیٹھ کے نماز کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اب طاقت نہیں رہی تو بیٹھ کے نماز پڑھو۔ طاقت ختم ہو گئی، پہلے آدمی اوابین بھی پڑھتا تھا، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتا تھا، اور تہجد بھی بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیتا تھا۔ اب بڑھاپا آ گیا، اتنی نہیں پڑھی جا رہی، روزے اتنے نہیں رکھے جا رہے ہیں جتنے رکھا کرتے تھے طاقت کے زمانے میں۔ تو کیا آسانی دی؟ کہا جتنی طاقت ہے اتنا کرو، اور دل بھی تھوڑا نہ کرو۔ اس لیے طاقت کے زمانے میں جتنی تم محنت کرتے تھے اور جتنی عبادت کرتے تھے، آج وہ عبادت تم نہیں کر پا رہے ہو، مگر ثواب اتنا ہی لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، وہ رونے لگے تو لوگوں نے کہا آپ تو اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ کہے میں موت کی وجہ سے تھوڑی رو رہا ہوں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ مجھے موت جو آ رہی ہے، یا میں جو بیمار ہوا تو جوانی میں نہیں ہوا، بڑھاپے میں ہوا میں بیمار، اس پہ رونا آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کاہے پہ رو رہے ہیں؟ بیمار تو ہوئے مگر جوانی میں نہیں ہوئے، طاقت کے زمانے میں نہیں بیمار ہوئے، بڑھاپے میں بیمار ہوئے۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہ جوانی کے زمانے میں عبادت میں محنت زیادہ ہوتی تھی، زیادہ عبادت کر لیتے تھے۔ اگر بیمار ہو جاتے اور اتنی عبادت نہ کر پاتے تو نامہ اعمال میں ثواب کتنا لکھا جاتا؟ اتنا ہی لکھا جاتا۔ اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں عبادت گھٹ گئی، ہے نا؟ اب اس کے بعد بیمار ہو گئے، نہیں کر پا رہے ہیں تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنے کرتے تھے۔ تو غرض ہے کہ اللہ نے کتنی سہولت رکھی ہے بندوں کے لیے، کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ کہا جہاں تک مال کا تعلق ہے تو کہا کہ مال کو صدقہ کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، شرعی حکم نکالنے کا حکم ہے، شرعی حکم کے مطابق مال اللہ کے راستے میں نکالو۔ اس میں بھی بڑی آسانی رکھی۔ کیا آسانی؟ جو مال بغیر محنت کے مل گیا، جو مال بغیر محنت کے مل گیا، یعنی دفینہ اور خزانہ مل گیا، تو فرمایا اس میں زیادہ حصہ نکالنا پڑے گا تمہیں، 5واں حصہ، کل مال کا 5واں حصہ۔ اور اگر تمہارے باغات ہیں اور تمہارے کھیت ہیں، ان میں اگر تمہیں باہر سے پانی دینا پڑتا ہے تو محنت زیادہ ہے، اور اگر آسمانی بارش کے پانی ہی سے فصلیں آ جاتی ہیں تو محنت کم ہے۔ تو دونوں کی مقدار میں فرق کر دیا، ایک میں 10واں حصہ، ایک میں 20واں حصہ۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ محنت کاہے میں ہے؟ پیسہ کمانے میں، دولت میں، روپیہ کمانے میں محنت مشقت زیادہ ہے۔ تو اس میں کیا کر دیا؟ مقدار اور گھٹا دی، کتنی؟ 40واں حصہ۔ ارے کم ہوئی نہیں ہوئی؟ کتنی کم کر دی؟ 100 میں سے 2.5 روپیے نکالو اور 97.5
اپنے پاس رکھو۔ یہ آسانی ہے، مشکل ہے؟ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ہم نے شرط لگائی ہے، مگر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے حالات کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے اس میں سہولتیں پیدا کی، آسان حکم رکھے ہیں ہم نے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں پابند بناتے ہیں کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی طاقت ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور کتنے دن کے لیے جنتی ہیں؟ کتنے دن کے لیے؟ ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی کفر کر کے بے ایمان جو جہنم میں گئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایمان والے جو ایمان کے بعد جنت میں گئے ہیں یہ جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے، مگر دونوں کے رہنے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جہنمی جہنم میں رہیں گے، تکلیف میں ہوں گے، اور یہ جنت میں ہوں گے، آرام و راحت میں ہوں گے۔ جہنمی جہنم میں رہیں گے تو ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ملامت کریں گے، جلیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اور یہ جنتی کیا کریں گے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ان میں کینہ نہیں ہوگا، ان میں عداوت نہیں ہوگی، ان کے اندر جلن نہیں ہوگی، ان میں رشک نہیں ہوگا، ان میں حسد نہیں ہوگا۔ جب آئیں گے جہنمی ڈال دیے گئے، بعد میں جو دوسرے لوگ آئیں گے جہنم میں داخلے کے لیے تو اندر والے باہر والوں سے کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بکم، تمہارے لیے مرحبا نہیں، تم بھی یہیں مرنے کے لیے آ گئے۔ ارے کہیں اور جگہ، یہ ویسے بھی جگہ کم تھی، تو لا مرحبا، یہاں کوئی جنتی نہیں کہے تم بھی آ گئے۔ یہاں کوئی جنتی کسی دوسرے جنتی، تم کیسے آ گئے یہاں؟ کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور یہی نہیں، جنت کے اندر کیا ہو نعمت ہوگی؟ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهُمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے دلوں میں غبار ہوگا۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے اور آپس میں دنیا میں جو شکر رنجی تھی، دنیا میں جو ایک دوسرے سے کبھی شکایت پیدا ہو گئی تھی، فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا وہ شکایت لے کے نہیں جائیں گے، اس سے پہلے شکایت کو دور کر دیا جائے گا۔ کیسے دور کیا جائے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم پہ پل صراط ہے، اس سے گزرنا ہے۔ کافر لوگ تو گزر ہی نہیں پائیں گے، وہی کٹ کے گر گئے۔ اب دو طرح کے لوگ چڑھیں گے اس پہ، ایک مومن مخلص، دوسرے منافق۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا بظاہر، مگر سخت اندھیرا ہے ایمان والوں کے آگے۔ ایمان کا اور اعمال صالحہ کا نور دوڑ رہا ہے، سامنے بھی دائیں بھی بائیں بھی اس روشنی میں چلے گی۔ اور منافق، اس کو تھوڑی سی روشنی ملے گی اور بعد میں روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ ایمان والوں سے کہے گا کیا ذرا رک جاؤ، ہم بھی تمہارے اجالے میں چلے چلے۔ تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ پیچھے جاؤ، یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، پیچھے ملتی۔ پیچھے کا مطلب یہ دنیا میں عمل کرنے کے بعد ملتی ہے۔ دنیا میں جاؤ، کرو جا کے عمل، اور جیسے ہی وہ پیچھے لوٹے گا وہ لوگ غائب ہو جائیں گے۔ منافق۔ اب رہ گئے خالی مخلص لوگ۔ جب مخلص لوگ اس پل کو عبور کریں گے تو ایک دوسرا پل آئے گا بعد میں جنت تک پہنچنے کے لیے۔ اس پل پر جنتیوں کو روک لیا جائے گا، جنت میں جانے والوں کو روک لیا جائے گا، اور روکنے کے بعد اس میں آپس میں ایک دوسرے پر سے جو شکایت تھی، جو شکوے تھے، جو تکلیفیں تھیں، جو حقوق تھے، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا ایک دوسرے کا حق ادا کرو۔ بدلہ دلایا جائے گا
بھائی کسی پہ تمہارا کچھ اگر ہے تو بدلہ لے لو، پھر جنت میں جاؤ، جنت میں بدلہ نہیں کچھ ملے گا۔ اب بدلہ وہاں کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ روپیے پیسے تو ہوں گے نہیں، کیا ہوگا؟ نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں دے دی جائیں گی حقوق والوں کو، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، اب یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اسی کو حدیث میں مفلس کہا گیا، اس لیے کہا کہ پہلے دنیا کے اندر آدمی کیا کرے؟ عمل کرے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے، خالی عبادت نہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا جنہوں نے عبادت تو بہت کی ہوگی مگر اللہ کے بندوں کے حق مارے ہوں گے، بیوی کا حق نہیں ادا کیا، اور عمرے پہ عمرے ہو رہے۔ کئی حج کر چکے ہیں، حضرت ہر سال حج کرنے جاتے ہیں اور بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں، مگر بیوی صاحبہ کا مہر وہ نہیں دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ نیکی تو بہت ہے مگر حق چونکہ مارا ہے، لہذا کہا جائے پہلے حق دے دو۔ اب پتہ یہ چلا کہ سارے مہر میں سب حج و عمرے کا ثواب ختم ہو گیا، اب خالی ہاتھ رہ گئے۔ بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، تو یہ سارے حقوق جو ہیں پہلے ادا کیے جائیں گے۔ جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو اس کے بعد اب جنت پہ روانہ کیے جائیں گے، تاکہ برابر برابر معاملہ ہو جائے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ رہے۔ یہ تو ایک ضابطے کی کارروائی ہے کہ حقوق دلائے جائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر انتقام لیے ہوئے اور بغیر بدلہ لیے ہوئے دلوں کو صاف کر دے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے یہ جنتی لوگ جب جنت کے پاس پہنچیں گے، جو جنت کے دروازے پر ایک درخت، اس درخت کے نیچے سے 2 چشمے بہہ رہے ہوں، کہا جائے گا اس چشمے سے پانی پیو۔ وہ جیسے ہی پانی اس کا پئیں گے تو ساری کدورت، ساری نفرت، سارے شکوے، ساری شکایتیں سب دھل جائیں گی۔ اسی کا نام ہے شراب طہور، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ان کو پلائے گا پاک کرنے والی شراب، یعنی وہ ایسی شراب ہوگی، شراب یعنی پینے کی چیز، اور ایسی ہوگی جو دل کی ساری کدورتوں کو، نفرتوں کو بالکل دھو دے گی۔ پھر دوسرا چشمہ کا اس سے اب نہا بھی لو، وہ تو اندر پاک ہوا، اور اس سے باہر بھی پاک ہو جائے خوب اچھی طرح سے۔ تو جیسے اس سے نہائیں گے تو چہرے پر خاص قسم کی رونق پیدا ہو اس پانی کے ذریعے سے، عجب نور پیدا ہوگا، بال جو ہیں یہ پراگندہ نہیں ہوں گے، الجھیں گے نہیں۔ اب وہ جو کیفیت ہوگی وہ تو وہیں جا کے معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ پھر یہ جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مطلب، دوسرا مطلب یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں چاہے جتنے نیک لوگ ہوں، لیکن اپنی لائن میں جب کوئی دوسرا آدمی آگے بڑھ جاتا ہے تو دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے نا، کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کی کاروبار ہم سے زیادہ ایک ہی ساتھ شروع کیا تھا، اب یہ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں ہم، ابھی وہیں کے وہیں۔ تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا۔ صحیح بتائیے، آپ سن نہیں رہے ٹھیک سے، آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، حسد۔ اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ خالی وہ شرابی و جواریوں میں ہوتا ہوگا؟ ہے یہ تہجد گزاروں میں ہوتا ہے، یہ عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، یہ دینداروں میں ہوتا ہے، یہ نبیوں کی اولاد میں ہوتا ہے،
یہ نبیوں کے بھائی میں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کیوں دور کیا تھا؟ بولیے، حسد کی وجہ سے۔ ان کو کنویں میں کیوں ڈالا تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ کیوں بیچا تھا اونے پونے انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھ؟ حسد کی وجہ سے۔ اور یہ سب کے سب کون تھے؟ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے تھے، اور دوسرے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے کیا تھے؟ بھائی تھے۔ اب آپ بتائیے، ہم لوگ کیا نہ پیغمبر کے بیٹے اور نہ پیغمبر کے بھائی؟ یہ ہے ایک کیفیت طبیعت کی، انسان کی ہے، تقاضا اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اندر ہوگی بھائی۔ ایک لائن کے آدمی ہے، ایک بڑھا ایک پیچھے رہ گیا تو اس کے دل میں خیال تو آئے گا ہی۔ یہ جو خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، یہ خیال گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں گناہ ہے؟ اس لیے یہ خیال جو اس کے دل میں آیا، یہ اس نے سوچ کے نہیں پیدا کیا، یہ تو لامحالہ غیر اختیاری طور پر پیدا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر پکڑ نہیں کرے گا جو آدمی کے اختیار میں نہ ہو۔ کیا کہا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہم آدمی کو اسی چیز کا پابند بناتے ہیں جس کی اس میں طاقت ہو، جو اس کے بس میں ہو۔ اس کے بس میں نہیں۔ لیکن خیال آیا، اس نے جھٹک دیا، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے اس خیال کو جھٹکا نہیں، سوچنے لگا اسی میں، دور تک پہنچ گیا، جتنا سوچے گا اتنا ہی زیادہ اس حسد میں اضافہ ہوگا، اور جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ پھر گناہ بڑھتا جائے گا۔ ابھی وہ اپنے دلی میں سوچ رہا ہے خالی اتنا، یہ بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ مگر جب ہر وقت یہی خیال رہے گا تو پھر شکوہ پیدا ہوگا، کیا اللہ نے اس کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ اب اللہ سے بھی شکایت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آدمی یہ سوچے گا، سوچتے سوچتے پھر یہاں تک بڑھے گا، اچھا اب اس کی ترقی کو، ابھی تو خود ہی جل رہا ہے، اندر اندر اپنا نقصان ہے، اب اس کے نقصان کی کوشش کرے گا، اس کی ترقی کو روک دیا جائے۔ جب وہ یہ کوشش سوچے گا تو گناہ، جب وہ اس پر عمل کرے گا تو گناہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر کے دنیا میں بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، چاہے ہمیں ترقی ملے نہ ملے مگر ان کی ترقی گوارا نہیں۔ اس مزاج کے لوگ دنیا میں ہیں نہیں ہیں؟ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کاہے سے؟ یہ آرام سے کیوں ہے؟ قاضی کیوں دبلا ہے؟ شہر کے اندیشے میں، شہر کی فکر ہے قاضی کو، اپنی فکر نہیں، اپنے گھر کی۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ نوازا، اس کی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ کیوں دیا، ارے ہے یا نہیں؟ یہ دنیا میں ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ سب چیزیں کسی جنتی میں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے جنت میں تو سب جائیں گے، لیکن جنت میں سب کے درجے اور مرتبے اور رتبے برابر نہیں ہوں گے، درجات میں فرق ہوگا، بڑا فرق ہوگا درجات میں۔ مگر اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہے گا یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، لہذا تکلیف ہو، اسے تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ وہ حسد بھی نہیں کرے گا۔ یہ خصوصیت کاہے کی ہوگی؟ وہ جو اس کو پانی پلا دیا گیا، کہا ہے جنت کے دروازے کے اوپر، اب کیا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہو سکتی تھی وہ پہلے ہی نکال دی۔ آپ بتائیے، اگر یہ کھوٹ ہے دل میں، اور اللہ نے بہت آرام سے نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے خدا نے، مگر دل میں اگر یہ کھوٹ ہے تو آدمی کو رات میں نیند بہت اچھی آئے گی، ہے نا؟
سب کچھ ہے، پھر پریشان۔ اور جنت میں کیا ہے؟ چاہے جتنا کسی کے پاس ہو، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت ہے ہمارے لیے۔ تو اگر کسی میں یہ چیز دنیا میں اگر پیدا ہو جائے، اس کا مطلب اس کے اندر جنت والی صفت پائی جا رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو وہ صحابہ انتظار میں رہے، دیکھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، یہ جنتی ہے، حضور نے پہلے سے کہہ دیا۔ تو وہ ایک صحابی جو تھے ان کو فکر ہوئی، یہ آخر یہ جنتی کیوں ہیں؟ ان کا کوئی خاص عمل ہوگا؟ اب یہ تو پوچھا نہیں انہوں نے کیا عمل ہے، انہوں نے سوچا ان کے وہاں رہیں ہم جا کے اور دیکھیں یہ لوگ یہ کیا کیا کرتے ہیں رات میں۔ تو انہوں نے اپنے بتایا کہ بھائی ہمارے گھر پہ کچھ معاملات ہو گئے ہیں اور ہم آپ کے گھر پہ رہنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آئیے، اور وہاں کھانا وانا کھایا۔ اس کے بعد جب سوئے تو دیکھا عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی اور 2-1 رکعتیں ہلکی ہلکی پڑھی، اس کے بعد وہ بھی سو گئے۔ وہ پوری رات سوتے رہے، فجر میں اٹھے۔ تو 1 دن ہوا، 2 دن، 3 دن ہو گئے، زیادہ عمل تو ان کا کوئی خاصا ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے، جانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم اس لیے آئے تھے آپ کے وہاں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ابھی جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، اور آپ آئے تھے وضو کر کے اور پانی کے قطرے جسم سے ٹپک رہے تھے، تو میں یہ دیکھنے آیا تھا آپ کا عمل کیا ہے آخر۔ تو کہا تم نے تو دیکھا میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے کہنے یہاں آئیے، دیکھیے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر ایمان والے سے محبت کرتا ہوں اور اس کی ترقی اور اس کی بھلائی کا ہر وقت میں دل سے چاہتا ہوں، اور کسی ایمان والے کی طرف سے میرے دل میں ذرہ برابر بھی کدورت، میل، کھوٹ نہیں ہے۔ تو وہ صحابی وہاں سے چلے، کہنے یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ان کے اندر انہوں نے بتایا ہے، کسی کے مرتبے سے حسد نہیں ہے، ہر آدمی کی خیرخواہی ہے، کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں دل بھی اس سے خالی ہوں گے، سب کو یہ نصیب ہی نہیں۔ تو یہ جنتیوں کی صفت ہے، اور صحابہ تو جنتی ہیں ہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا اور اگر دنیا میں ہوئی بھی کچھ، دنیا میں اگر کسی سے کوئی شکایت ہوئی بھی، وہ بھی دیندار ہے، یہ بھی دیندار، اور صحابہ سے بڑا کوئی دیندار نہیں۔ صحابہ میں بھی آپس میں دنیا میں ہوئی، ارے نہیں ہوئی، شکایتیں بھی ہوئیں، اختلاف بھی ہوا، لڑائی بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوئیں، نہیں ہوئیں؟ وہ کون کون سی جنگیں ہیں؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی، کون سی؟ یہی والی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ صحابہ سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ ان سے اختلاف بھی ہوئے، شکایت بھی پیدا ہوئی، اور ہیں سب کے سب جنتی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہم ہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ کون سی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي، ہم نکال دیں گے جو ان کے دلوں میں کھوٹ ہوگی، جو شکوے ہوں گے، شکایت ہوگی، جو غبار ہوگا، جو شکر رنجی ہوگی، اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے جنت پہ جانے سے پہلے۔ فرمایا اس سے مراد طلحہ ہیں، زبیر ہیں، میں ہوں، حضرت عثمان ہیں، تمام بدری صحابہ ہیں۔ تو اصلی لوگ تو یہ ہیں، اور بعد میں وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی صحابہ کے پیچھے چلنے والے لوگ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اللہ فرماتا جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے،
جن جن نے پیروی کی اس زمانے میں اور جو آج صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں اور جو قیامت تک پیروی کرتے رہیں گے، اللہ نے سب سے وعدہ کر لیا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گئے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالوا الحمد للہ، پھر کیا؟ من تحتہم الانہار، وہ سب محلات میں ہوں گے اور وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور نہر کاہے کی؟ ہم لوگ ایک ہی نہر جانتے ہیں دنیا میں جو دیکھی ہیں، کاہے کی؟ پانی کی نہر۔ وہاں 4 طرح کی نہریں ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسے پانی کی نہریں جس پانی کے اندر کوئی تغیر، تبدل، بدبو نہیں ہوگی۔ اور پانی کب سے ہے؟ وہ پانی جنت کے جو ہے نہریں ہیں، وہ تو اعدت للمتقین، تیار کی جا چکی ہے جنت متقیوں کے لیے۔ کب کہا تھا اللہ میاں نے یہ؟ ارے قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے، تب کہا تھا اللہ میاں نے تیار کی جا چکی ہیں۔ تو 1444 سال تو ابھی ہو گئے، اور قیامت تک وہ نہریں اور پرانی ہو جائے گی، ہے نا؟ اور جب پانی کسی حوض میں بھرا رہے یا کسی بوتل کے اندر آپ رکھیں اس پانی کو، زیادہ دن جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بدلیاں سے دکھانے لگتی ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پانی تمہارا دنیا کا ہے، وہ جنت کا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وہ نہریں پانی کی ہیں جو پانی بدلنے والا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ، اور وہ نہریں دودھ کی ہیں، اور دودھ کی تو پھر ذرا سی آپ سے تھوڑی سی چوک ہو گئی، گرمی کا موسم، رات میں لائے اور صبح سب ختم۔ اور صاحب اتنا پرانا دودھ کی نہریں اتنی پرانی، اللہ فرماتا ذہن سے نکال دو، یہ دنیا کا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ، یہ اس دودھ کی نہریں ہوں گی جو کبھی بدلے گا نہیں، ذرہ برابر جو اس کے کلر میں، ذائقے میں، خوشبو میں فرق آئے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی۔ یہاں جو شہد ہوتا ہے، جو لوگ بیچتے ہیں ان کا ڈبہ دیکھو، بالٹی جس میں شہد لے کے آتے ہیں، بڑی صاف ستھری ہوتی ہے نا، شہد کو جھانک کے دیکھیے کیا کیا پڑا ہے اس میں۔ مگر یہ شہد کی جو نہریں ہوں گی بالکل عسل مصفہ، جس میں جھاگ تک نہیں ہوگا، اور اتنا شہد تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ 1 بوتل 2 بوتل، 1 لیٹر 2 لیٹر بہت ہے شہد۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے، اور وہ اصلی اگر شہد ہو تو شوگر میں نقصان نہیں کرتا، اور وہ تو جنت کا شہد، اس کے اصلی ہونے میں اور اعلیٰ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اور کاہے کی نہر ہوگی؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَذَّةِ الشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور خمر کی نہریں ہوں گی، شراب کی۔ جب شراب کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن میں تو شراب بھی دیکھنے میں کوئی اچھی تو ہوتی نہیں، بڑا برا کلر ہوتا ہے، کہا اس کا کلر بھی بڑا اچھا، اور پینے میں بھی شراب اچھی نہیں ہوتی، عادت پڑ جاتی اس لیے لوگ پیتے ہیں، بدبو الگ ہے، کڑواہٹ الگ ہے، معدے ارل خراب ہو رہے ہیں۔ فرمایا وہ جنت کی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب کی، اور بڑی لذیذ و مزیدار ہوں گی پینے والوں کے لیے۔ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، دنیا کی شرابیں پینے کے بعد آدمی ہوش میں نہیں رہتا، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، نشے کی وجہ سے نالی میں کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں سڑک پہ پڑا ہوا ہے نا۔ فرمایا اور الٹی سیدھی باتیں بک رہا ہے،
شرابی کی بڑ، اس کو پینے کے بعد نہ آدمی الٹی سیدھی باتیں بکے گا اور نہ آدمی کے سر میں درد ہوگا۔ تو یہ جنت کی نعمتیں کہاں فرمایا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور جنتی جب جنت پہ پہنچ جائیں گے، یہ نعمتیں دیکھیں گے تو ان کو بہت غم ہوگا، بہت خوشی ہوگی، اور خوشی میں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا، ورنہ ہم اور یہ جنت ہم بھلا یہاں آ سکتے تھے؟ یہ خالص اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ اللہ نے ہمیں پہنچایا۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کے معنی راستہ دکھانا، ایک ہدایت کے معنی ہیں منزل تک پہنچا دینا۔ انبیاء بھی اللہ نے بھیجے اور کتابیں بھی اللہ نے نازل کی، کاہے کے لیے؟ جنت کا راستہ دکھانے کے لیے کہ یہ عمل کرو تو جنت ہے، یہ عمل کرو تو جنت ہے۔ جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھ لے اوابین کی، اس کے لیے جنت میں محل تیار ہے، نبی نے بتایا۔ جو چاش کی نماز پڑھ لے، یہ تو قدم قدم رحمت بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی۔ جو آدمی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے، حدیث میں آتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہے۔ کہاں ہے وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے، یعنی جو اس نے راستہ طے کیا ہے۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ جیسے باغ کے بیچ میں راستے نہیں ہوتے، جہاں سے آدمی ادھر باغ بیچ میں راستہ ہے، تو کہا یہ جو جا رہا ہے، یہ آدمی جو عیادت کرنے کے لیے وہ جنت کے راستوں میں ہے، یہ جب راستے پہ ہے تو پہنچ ہی جائے گا۔ اور وہ جو چلتا ہے عیادت میں جانے کے لیے، تو ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ تاب ممشا کا، تیرا چلنا مبارک ہو، تم جو جا رہے ہو مبارک عمل کے لیے۔ سفر تو سبھی کرتے ہیں، سودا لینے کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر تم جو چل کے جا رہے ہو، یہ تمہارا چلنا بڑا مبارک ہے، اور تم نے جنت کے اندر اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیا۔ کیا کیا؟ کتنے پیسے خرچ کیے عیادت میں؟ کچھ بھی نہیں، اور عمل کرنے پہ جنت۔ مگر عیادت سنت ہے، اور بڑی فضیلت بھی اس کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے عیادت کی، صحابہ نے عیادت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت صرف مسلمانوں کی نہیں کی، مسلمان کا تو حق ہے باقاعدہ کہ اس کی عیادت کی جائے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ یعنی جو آدمی بیمار ہے اس کو دیکھیں، آپ اس کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ معلوم ہے غیر ایمان والوں سے بھی خدمت لینا جائز ہے۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ آپ جب سراہانے جا کے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا اس بچے سے اسلم، اسلام لے آؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، فنظر الی ابیہا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، مطلب یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ سے پوچھ رہا ہے بیٹا۔ تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو۔ یہودی آپ کو ابو القاسم کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نہیں لیتے تھے یہودی۔ کیوں؟ آپ کا یہ نام توریت میں موجود ہے، اگر ہم یہ نام لے لیں گے تو ہماری پول کھل جائے گی۔ توریت پڑھتے ہیں، نبی کا نام پڑھتے ہیں، اور پھر بھی
اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، تو محمد نہیں کہتے تھے، ابو القاسم، آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، انہی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، تو کہا آتی ابو القاسم، اس لیے جانتے تو تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ باپ نے کہہ دیا ابو القاسم کا کہنا مان۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، تو عیادت کرنے والے کے لیے بڑا ثواب بھی ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں جو آدمی صبح جاتا ہے شام تک۔ اور ہم لوگ تلاش میں کس کی ہیں؟ بڑے پیر صاحب کی۔ کاہے کے لیے؟ کہ بڑے پیر صاحب اگر مل جاتے تو دعا کرا لیتے، سارا کام ہمارا بن جاتا ہے نا۔ مولانا صدیق صاحب باندھے والے بڑے بزرگ آدمی تھے، اب وہ تو بتائیے ان کا تو انتقال ہو گیا، اب کس کے پاس جائے؟ مولانا ابرار الحق صاحب کا وہ بھی چلے گئے، مولانا علی میاں صاحب کا وہ بھی چلے گئے، اب کس سے دعا کرائیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 ایک دو نہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ فرشتے جن کا اللہ کے ہاں درجہ ہے، اور اللہ ان کی ڈیوٹی لگائے گا ان کے لیے دعا کرو۔ اور دعا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب وہی ڈیوٹی لگائے گا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ دعا کتنی زبردست ہے، کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے شریعت کا اتنا آسان راستہ بتا دیا اور اللہ کے فرشتوں سے دعا کرانے کا راستہ بتا دیا۔ 70,000 صبح چلے گئے، صبح کا مطلب سمجھے؟ نہیں، بالکل فجر کے بعد پہنچ گئے، اور صاحب مریض آدمی اور پورے گھر والے نماز بھی اگر پڑھتے ہوں تو نماز پڑھ کے سو گئے۔ اب آپ پہنچے کاہے کے لیے؟ عیادت کریں، 70,000 فرشتوں کی دعا لینے آئے، بالکل صبح پہنچ گئے۔ تو عیادت کاہے کے لیے کی جاتی ہے؟ تسلی کے لیے، آسانی کے لیے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ مریض کے لیے پریشانی کھڑی کر دی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے دین پر چلنے کے لیے دینداروں کو دیکھو، اپنی عقل سے کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا۔ اذیت پہنچا دی مسلمان کو، تکلیف پہنچا دی، اور مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اور گئے تھے فرشتوں کی دعا لینے کے لیے اور حرام کام کیا، گناہ بھی ہوا اور بیچارہ پریشان بھی ہوا۔ کیوں؟ اس لیے غیر مقلد آدمی ہے وہ، جس نے حدیث پڑھی، اس نے حدیث میں یہی پڑھا کیا؟ جو صبح جائے تو اس کے لیے فرشتے 70,000 دعا کریں گے، اور وہ اس نے صبح ہے حدیث میں، تو ہم لوگ حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، لہذا سویرے سویرے جائیں گے، صبح جائیں گے، جبھی تو ثواب ملے گا۔ حدیث میں صبح کا لفظ آیا ہے، مگر اسی لیے کہتے ہیں کیا؟ اس کے لیے علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے دین۔ حدیث میں جو صبح کا لفظ آیا ہے، ضحیٰ کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا مطلب ہے زوال سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے۔ اب زوال سے پہلے کی 10 بجے بھی ہے، 11 بجے بھی ہے، اس وقت تو لوگ اٹھ جاتے ہیں نا۔ جب بھی آپ کو یہ ثواب ملے گا، اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جو شام کو چلا جائے تو 70,000 فرشتے، اور کب تک؟ صبح تک دعا کریں گے۔ کہ حدیث میں شام کا لفظ آیا ہے۔ اب ہم جو ہے عشاء کے بعد 11-12 بجے جائیں گے، اور صاحب سب سو رہے ہیں، آپ کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، کاہے کے لیے آئے آپ؟ کہا عیادت کرنے کے لیے۔ یہ عیادت ہے
یہ اذیت ہے، آپ اذیت پہنچانے آئے ہیں، نہ آپ کو ثواب ملے گا بجائے ثواب کے اور گناہ ہوگا۔ شریعت کتنی حسین اور کتنی خوبصورت اور کتنی جامع کہ بھئی جب جاؤ گے بیمار کو دیکھنے کے لیے تو اس کے دل میں آپ کی طرف سے نفرت پیدا ہوگی نا، یہ مجھے دیکھنے آئے، بتائیے ایسا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی، تمہیں ثواب ملے گا، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے، فرشتہ کہے گا مبارک ہے تمہارا چلنا، تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا، 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ کام مگر عیادت کے جب کرنے جانا تو نبی کے طریقے پر چلنا، عیادت کرنا نبی کا کام، نبیوں والا کام، عیادت کرنا بھی نبیوں والا کام ہے، تو نبی والا کام نبی کے طریقے پہ کرو گے تو ثواب کے مستحق ہوگے۔ نبی والا کام تو کیا مگر نبی کا طریقہ نظر انداز کر دیا، پتہ ہی نہیں آپ کو نبی کا طریقہ کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ ثواب نہیں ملے گا۔ اب گیا عیادت کرنے کے لیے اور بیچارہ مریض جو تھا وہ کروٹیں بدل رہا ہے کہ حضرت اب جائیں، مجھے دوا کھانا ہے، مجھے سونا ہے، مگر حضرت جم کے ثواب حاصل کر رہے، بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے اور بیچارہ مروت پہ کہہ بھی نہیں رہا ہے کہ مجھے زحمت ہو رہی، اور بعض تو اتنے بدعقل ہوتے ہیں کہ کہنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہیں، اشارے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بیمار ہو گئے تو لوگ عیادت کرنے آئے۔ اب جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے عیادت کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ارے ہے یا نہیں؟ نہیں، جتنا بڑا آدمی ہوگا۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن قیس، بلکہ قیس ابن عبادہ، یہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے غلام سے کہا لوگ عیادت کرنے نہیں آئے، اتنی جلدی فرق آ گیا مسلمانوں میں۔ تو غلام نے کہا حضرت اس لیے نہیں آئے ہیں یہ لوگ، یہ سب آپ کے مقروض ہیں، قرض دار ہیں، یہ سب بہت بڑے فیاض، بڑے سخی تھے، وہ سب پہ قرضہ آپ کا ہے، آپ کا بقایا ہے، اسی لیے نہیں آئے یہ لوگ کہ اب تو بیمار بھی ہیں، ہو سکتا تقاضا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بات ہے، جاؤ مدینے کے بازار میں اعلان کرو کہ قیس ابن عبادہ کا جس کے ذمہ پیسہ ہے وہ قیس نے معاف کر دیا۔ یہ جو اعلان ہوا تو اتنا مجمع امڑ کے آیا کہ ان کا دروازہ ٹوٹ گیا، عیادت کرنے کے لیے لوگ آئے۔ تو عبداللہ ابن مبارک یہ مجاہد بھی، یہ محدث بھی، یہ فقیہ بھی، یہ عالم بھی، یہ بزرگ بھی، بہت بڑے آدمی، یہ بیمار ہو گئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ تو ایک صاحب آئے، وہ اپنے بیٹھ گئے، ثواب حاصل کر رہے ہیں عیادت کا، اور حضرت اللہ والے بڑے نازک مزاج بھی ہوتے ہیں اور پھر بیماری میں اور زیادہ، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی عیادت کرنے والوں نے بہت عاجز کر دیا، بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو کہنے لگے حضرت دروازہ بند کر دے۔ کیا کر دے؟ دروازہ بند کر دیں؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں، مگر باہر سے جا کے بند کرو، ورنہ اور مصیبت۔ تو عیادت کرنے پہنچ گئے، نبی کا طریقہ ہے یہ، مگر نبی کا طریقہ ہے، مگر نبی کا کام جو ہے وہ نبی کے طریقے پہ کرو۔ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے
کتنے شفیق تھے آپ نے کیا نہیں امت کو سکھایا. آپ نے فرمایا من عاد مریضا فلیخفف، جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے تو بہت ہلکی عیادت کرے. ہلکی کا مطلب تھوڑی دیر بس، مزاج پوچھا، خیریت پوچھی، ضروری بات کر کے وہاں سے آ جائے. یہ آپ نے فرمایا. اب سمجھ ہی کی بات ہے نا، نہ سمجھی کی بات ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے. حضور نے کیا کہا تھا؟ عیادت کرنے جاؤ تو ہلکی کرو، یعنی تھوڑی دیر بیٹھو چلے آؤ. اب پتہ یہ چلا جس مریض کو دیکھنے گئے وہ ہمارا پرانا دوست ہے، اور وہ دوست کیا کہہ رہا ہے؟ بہت دنوں کے بعد آپ آئے اور آپ کے آنے سے طبیعت میری بحال ہو گئی ہے. تو آپ نے کہا ہم جا رہے ہیں. میں نے تھوڑی دیر اور بیٹھی. آپ نے کیا کہا؟ ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنا. اب وہ بیچارہ کھڑا بیٹھی ہے، آپ کہتے ہیں تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنا حضور نے کہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جانا. ارے یہ تھوڑی دیر اس کے لیے نہیں ہے، مریض کو جس کے بیٹھنے سے راحت ہو وہ زیادہ دیر بھی بیٹھ سکتا ہے. اسی کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر. شریعت کتنی خوبصورت ہے. تو بات کہاں پہنچ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجری من تحت وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. جنتی جنت پہ پہنچ کر خوش ہو کے کہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا. ہدایت کے دو معنی میں نے بتائے تھے، ایک راستہ دکھانا اور ایک منزل تک پہنچانا. اللہ نے کتابیں نازل کی راستہ دکھانے کے لیے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا راستہ دکھانے کے لیے. یہ جو عیادت کا طریقہ نبی نے بتایا یہ راستہ ہے جنت کا. کس نے دکھایا؟ اللہ کے نبی نے. مگر جنت تک پہنچانا یہ نبی کا کام نہیں، یہ کتاب کا کام، یہ اللہ کا کام. اس لیے کیا کہہ رہے ہیں وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اور ہم یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو نہ بھیجتا، اگر اللہ اپنی کتاب سے ہماری رہنمائی نہ کرتا اور رہنمائی کے بعد ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. واقعی ہمارے پاس آئے تھے ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالحق، سچائی کو لے کر کے، سچی باتیں لے کر کے آئے. انہی کو پڑھ کر انہی کو سن کر ہم نے شریعت پر عمل کیا. اللہ نے توفیق دے دی، آج ہماری محنت رنگ لائی، اللہ نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا. نبی سچائی لے کر کے آئے تھے اور نبی نے وعدے جو کیے تھے بالکل سچے وعدے کیے تھے. کیا؟ اگر تم شریعت پر عمل کرو گے تو جنت کی نعمتیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا کہا؟ وَنُودُوا، اور آواز آئے گی. جنتی تو پہلے یہ کہیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنی دیر میں اوپر سے آواز آئے گی. ایک پکارنے والا کہے گا، ایک منادی اعلان کرے گا، وہ فرشتہ ہوگا. کیا کہے گا؟ وَنُودُوا عَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ، اور آواز دی جائے گی، پکار کر کہا جائے گا یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا. کیوں؟ تمہارے ابا آدم یہی تو آئے تھے، یہیں سے گئے تھے. اب وراثت میں تم کو اپنے باپ کی وراثت مل گئی، تم کو وارث بنا دیا. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں عمل کرتے تھے، شریعت پر عمل کیا، اس لیے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا. یہاں دو باتیں. وارث بنانے کا ایک مطلب حدیث میں یہ آتا ہے، جنتی جب جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھایا جائے گا اس کا جو جہنم میں تھا. مطلب ہر آدمی کے اللہ نے دو ٹھکانے بنائے، ایک جنت میں ایک جہنم میں. جنتی جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کو وہ جگہ دکھائی جائے گی ٹھکانہ جو اس کا جہنم میں تھا. اگر وہ ایمان نہ لاتا تو تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، ایمان لے آئے تو تمہارا یہ ٹھکانہ جنت ہے. کافر آدمی جہنم میں چلا گیا مگر اس کا ایک ٹھکانہ جنت میں تھا. اگر وہ ایمان لاتا تو اس کو دکھایا جائے گا تیرا ٹھکانہ
یہ جنت تھا۔ اب کافر تو رہے گا جہنم میں، ایمان والا جنت میں ہے۔ کافر کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا وہ تو اسے ملے گا نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ اب وہ ٹھکانہ بھی اسی ایمان والے کو مل جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو ڈبل معاملہ ہو گیا۔ اس کو کہا جائے گا کیا؟ آواز آئے گی یہ جنت ہے جس کو تم کو وارث بنا دیا گیا، کیوں؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جنت میں جو بھی جاتا ہے وہ عمل کی بنیاد پر نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا بما کنتم تعملون، کہا یہ بات صحیح ہے، اللہ کے فضل ہی کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اعمال کی حساب سے۔ جتنے عمل ہوں گے جبھی تو اللہ کا فضل ہوا۔ اللہ کا فضل ہوا تو آپ درس میں آئے ہیں، جن پہ نہیں فضل ہوا وہ آئے ہو۔ اللہ کا فضل ہوا تو آپ مسجد میں آئے، نہیں فضل ہوا تو نہیں آئے۔ تو اعمال حسنہ کیا ہے؟ جنت میں داخلہ فضل کی وجہ سے ہوگا، اور اللہ کا فضل بھی انہی پر ہوتا ہے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کی توفیق دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اب جنت پہ تو پہنچ گئے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ مگر جنت اور جہنم، جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے اور جہنمی جنتیوں سے بات کریں گے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ جنتیوں کو خوشی ہو اور جہنمیوں کو اور افسوس ہو۔ کیا بات ہوگی؟ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی ڈیٹیل و تفصیل نہیں بتاتی، سب خاموش ہیں۔ یہ شریعت ہی ہے جو زندگی کا قرینہ سکھاتی ہے، اور برزخ میں کیا ہوگا وہ بھی سکھاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت میں کیا ہوگا وہ ایک ایک چیز بتاتا ہے قرآن۔ کیا کہا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکار کر کہیں گے جنتی لوگ جہنمیوں سے، کیا کہیں گے؟ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ ہم نے تو جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچ پایا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ ہم ایمان لائے، ہم نے اچھے عمل کیے، جنت میں ہم آ گئے۔ کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پا لیا جس کا ہم سے رب نے وعدہ کیا تھا سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو تم یہ بتاؤ کہ تم سے اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ ان سے کیا وعدہ تھا؟ جو کفر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب تم جہنم میں پہنچ گئے ہو، اب بتاؤ سمجھ میں آیا اللہ کا وعدہ سچا تھا نہیں تھا؟ جب جنتی یہ کہیں گے تو جہنمیوں کی جو بڑی خوشی ہوگی نا، پھر کاہے پہ غم ہوگا کہ بتائیے جہنم میں آ گئے، واقعی انہوں نے سچا سمجھا اور عمل کیا، جنت میں پہنچ گئے۔ ہم نے اس کو نہیں مانا اور ہم نے عذاب کی دھمکیوں کو بھی صحیح نہیں سمجھا، اور بالآخر کیا ہوا؟ ہم جہنم میں پڑے ہوئے۔ قالوا نعم، تو جہنمی جواب میں دیں گے ہاں، ہم نے بھی اپنے مالک کا وعدہ سچا پایا، ہم عذاب دیکھ رہے ہیں۔ اب یقین آ گیا کہ ہم غلطی پر تھے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہوگی کہ ایک دم سے ایک بیچ میں ایک منادی آ جائے گا۔ جنتی جہنمی کو بات چل رہی تھی، بیچ میں ایک پکارنے والا آواز دے گا، کیا؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک اذان کہنے والا اذان کہے گا۔ نہیں، اذان کے معنی اعلان کے ہیں، اور اذان بے وقت نہیں دی جاتی، تو اذان تھوڑی ہے یہ۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ کیا کہے گا؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکار کر کہے گا کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور یہ جہنم میں کیوں گئے؟ بلا وجہ تھوڑی گئے، ان کے کرتوت لے کر کے گئے۔ ان کے کرتوت کیا تھے؟ جو روکتے تھے اللہ کے بندوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، دین اسلام سے روکتے تھے،
کیسے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کمی تلاش کرتے تھے، اسلام میں کوئی کمی مل جائے، اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے تھے، اور اس کے اوپر بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہیں۔ کاہے کے لیے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہی ہے نہیں ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت ہی کو سرے سے نہیں مانتے تھے، لہذا یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے، اللہ کی ان پر لعنت۔ اللہ فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور دونوں کے درمیان میں حجاب ہوگا۔ حجاب مانے پردہ، آڑ، جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی، ایک حجاب ہوگا، ایک روک ہوگی۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ جنت کی نعمتوں کا اثر جہنمیوں تک نہ پہنچے، اور جہنمیوں کے عذاب اور تکلیف کا اثر جنتیوں تک نہ پہنچے۔ بیچ میں ایک پردہ ہوگا، اور پردہ کیا ہوگا؟ پردے کی ایک دیوار ہوگی، پردے کی دیوار ہوگی۔ اسی دیوار کا نام ہے آراف۔ کیا نام ہے؟ اس سورت کا نام ہے آراف۔ آراف عرف کی جمع ہے۔ عرف کہتے ہیں اونچی چیز کو، ہر چیز کا جو اونچا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عرف۔ جو درمیان میں پردے کی دیوار ہوگی، اس دیوار کا جو سب سے اوپر کا حصہ ہوگا اس کو کہتے ہیں آراف۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی، ایک پردے کی دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اس آراف پر وہ دیوار کیسی ہوگی؟ ایک اینٹ کی ہوگی شاید۔ پہلے زمانے میں جو محلات ہوتے تھے، قلعے ہوتے تھے، آپ نے ان کی چہار دیواری دیکھی ہے؟ کتنی ان کی دیواریں فصیل، کتنی چوڑی چوڑی ہوتی تھی۔ عیدگاہیں ایسی بنی ہوئی ہیں، اتنی چوڑی دیواریں ہیں کہ ان پر کھڑے ہو کر آدمی نماز پڑھ لے۔ باقاعدہ ان کے اوپر فوجیں رہتی تھی، انہی فصیلوں کے اوپر قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو اسی طریقے کی وہ دیوار ہے، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے۔ قرآن نے کہا وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس دیوار کے بیچ میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، وہ ایسا دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہی رحمت ہے اور باہر عذاب ہی عذاب ہے۔ جیسے اے سی، ایئر کنڈیشن، دھوپ سے آپ آئے تمازت سے، مسجد کے اندر جیسے ہی آپ داخل ہو گئے تو کیا دیکھا؟ یہاں تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، اور باہر نکلے تو منہ کے اوپر تماچے پڑ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے سے جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور باقاعدہ بات چیت بھی ہوگی۔ کیا بات چیت ہوگی؟ سنیے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا، اسی کا نام آراف ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اس آراف پر، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے، اور یہ ہے جنت و جہنم کے بیچ میں۔ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو اس کی شکل سے۔ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، وہ پہچان لیں گے، اچھا فلاں فلاں صاحب ہیں یہاں، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کو بھی پہچان لیں گے۔ اور خود یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ ارے بولو، کہاں ہوں گے؟ نہ جنت میں، نہ بالکل بیچو بیچ میں۔ یہ کون لوگ ہوں گے آراف میں؟ نہ جنت میں گئے نہ جہنم، بالکل بیچو بیچ میں ہے۔ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں۔ ایک نیکی اگر زیادہ ہو جاتی تو جنت میں چلے جاتے، ایک نیکی کم ہو گئی جہنم میں چلے جاتے۔ مگر پتہ یہ چلا کہ یہاں پر معاملہ بالکل برابر ہے، برائیاں بھی ہیں، وہ جنت میں جانے نہیں دے رہی، اور نیکیاں ہیں وہ جہنم میں جانے نہیں دے رہی ہیں۔ ہاں، ابن مردوے کی روایت میں آتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا نہیں، مال خرچ کیا نہیں،
جنہوں نے اپنے سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی. اور سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ پیر کی چپل. جان دے دی اللہ کے راستے میں، یعنی شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. مگر وہ لوگ آراف میں ہوں گے، جنت میں نہیں ہوں گے. کیوں صاحب؟ یہ تو اتنا اونچا عمل ہے. کہا ایک طرف ان کا عمل اونچا ہے، ایک طرف ان کی نافرمانی بھی اونچی ہے. عمل اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا دیا عبد القیوم؟ کیا دیا اللہ کے راستے میں؟ اچھا جان دے دی. ہم سمجھے سو گئے. جان دے دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جان دے دی. اور نافرمانی بھی اتنا ہی بڑی ہے. کہا ہے نا نیکی اور برائی برابر ہے. اسی درجے کی نافرمانی ہے، اسی درجے کی نافرمانی، یعنی کم نہیں ہے. سمجھ لیں، اندازہ لگائیے اس سے. جبھی تو جنت میں نہیں جا پائے، اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی. اور وہ کیا چیز ہے؟ جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، مگر ماں باپ کی اجازت سے نہیں گئے. ماں باپ منع کر رہے تھے نہ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہماری خدمت کرو، مگر نہیں مانے. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اسی کو شوق پورا کرنا تو کہتے ہیں. شریعت کا حکم نظر انداز کر دیا. اب جی چاہ رہا عمرہ کرنے کا، ہے نا. اور شریعت کہتی ہے کہ کوئی خاتون جو اللہ اس کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اپنے محرم کے بغیر سفر کہیں کا نہ کرے. دنیا کا سفر بھی نہ کرے، دین کا سفر بھی نہ کرے. اور صاحب اس نے کیا کیا؟ اس کا جی چاہ رہا ہے کہاں جانے کا؟ کہاں جانے کا؟ ہاں کہاں؟ ارے ریاض. یہ دیکھیے، یہ سن رہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سن رہے بیٹھے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے معلوم ہو جاتا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. اس کا جی چاہ رہا ہے عمرہ کرنے کا، خاتون کا، اور شریعت اسے روک رہی ہے تمہارے ساتھ جب کوئی محرم نہیں ہے تو مت جاؤ. مگر اس کے اوپر شوق اتنا غالب آتا ہے، اتنا غالب آ جاتا ہے، شریعت کی حد کو پھلانگ جاتی ہے. محرم نہیں ہے پھر بھی عمرہ کرنے کے لیے پہنچ. ارے ہیں ایسی عورتیں نہیں ہیں، جھوٹ بول کے جا رہی. اب تو حکومت نے وہ قید بھی ہٹا دی. چلو ٹھیک، اور تمہارے لیے آسانی دے رہے ہیں. پہلے حکومت کی جو رکاوٹ تھی، اب حکومت نے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے تمہیں بغیر محرم کے جاؤ. اور وہاں کی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے اب ضروری نہیں، ہم یہ نہیں پوچھیں گے محرم ہے یا نہ محرم. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی کاموں میں مدد. جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی قانونی تو دور ہو گئی، مگر شریعت کی طرف سے مومن شریعت کے حکم کا پابند ہے. ساری زندگی گزر جائے نہیں کریں گے عمرہ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا آپ کی لگائی ہوئی پابندی کو ہم توڑیں گے نہیں. یہ ہے دین، یہ ہے ایمان. پابندی کو توڑ کے اگر ہم چلے گئے تو یہ دین و ایمان نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ اپنا شوق. ارے اپنا شوق پورا، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. دین و ایمان کہے کا نام ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا، ان کی پیروی کرنے کا نام دین و ایمان ہے. ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ. تو صحابہ نے جو کیا، جو محبت نبی سے کی ہے، ویسی محبت کرو تو قبول ہے خدا کے ہاں. ویسے دیندار بنو تو قبول ہے. ان کی نقل کرو، وہ تو نہیں کر پاؤ، نقل تو کرو. ام عطیہ انصاریہ. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتوں کے مسجد میں آنے پر پابندی نہیں تھی. کیوں؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں نا، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں. نبی تو کوئی ہے نہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. پھر نئے نئے حکم اللہ کے نازل ہو رہے تھے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. نماز پڑھنے جا رہی ہیں، نئے نئے مسائل کا علم ہو رہا ہے
اجازت تھی، مگر اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو یہ بتایا تھا اجازت کے باوجود جب تک صاف صاف حکم نہ دیا جائے چلو، تو عورتوں کے لیے گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے، احب الصلاۃ معک، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، اور اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جی کس کا نہیں چاہے گا؟ اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے پیغمبر کی اقتداء، اللہ کے پیغمبر کی آواز، آپ کی زبان سے سنی ہوئی قرات، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نبی کی دعا ہے جو نمازوں میں آپ دیتے تھے۔ تو وہ کہنے حضور میرا جی چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، تمہاری وہ نماز جو تمہارے گھر کے کمرے میں ہو وہ زیادہ اچھی ہے اس نماز سے جو گھر ہی کے آنگن میں تم پڑھو۔ گھر کے آنگن میں پڑھو، اس سے اچھی نماز وہ ہے جو گھر کے کمرے میں پڑھو۔ اور فرمایا تمہاری وہ نماز جو تم گھر کے آنگن میں پڑھو اس سے اچھی ہے جو تم نماز محلے کی مسجد میں جا کے پڑھو۔ پھر فرمایا تمہاری وہ نماز جو تمہارے محلے کی مسجد میں ہو اس سے اچھی ہے فی مسجدی ھذا جو تم میری اس مسجد میں آ کے پڑھو۔ کس کے زمانے میں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ صحابہ دیندار تھے، کہہ بھی رہے ہیں حضور آپ کے ساتھ پڑھنے کا جی چاہتا ہے، مگر جب سن لیا اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں، عورتیں کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں۔ بس اپنے گھر والوں سے کہنے لگی میرے گھر پہ مسجد بنا دو۔ مسجد بنانے کا مطلب ایک سلیب ڈالو، اس پہ مینارے اور گنبد بناؤ، اسے تھوڑی مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ ہر گھر میں ایک مسجد ہونا چاہیے، یعنی گھر کا ایک خاص حصہ مقرر کر دیا جائے، وہاں جا نماز بچھی ہوئی ہو اور وہاں مرد لوگ فرض سے پہلے کی سنتیں وہاں پڑھ لیں، اور بعد میں جا کے اگر موقع ہو مسجد میں ناجائز نہیں ہے، اگر بہتر یہی ہے بعد میں جا کے وہاں پڑھیں۔ عورتیں رمضان کے مہینے میں وہیں اعتکاف بھی کر لیں، تو گھر کی مسجد ہے، کوئی میرے لیے ایک مسجد بنا دو، یعنی ایک جگہ مقرر کر دو۔ چنانچہ جگہ مقرر کر دی گئی، ساری زندگی وہیں گزار دی، اور حتیٰ توفا یہاں تک کہ وفات ہو گئی، مگر مسجد نبوی میں آ کر کے نماز نہیں ادا کی۔ کیوں؟ صحابہ کیا تھے؟ دیندار تھے، ہیں شوق پورا کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی اس سے ناراض ہو، میرا تو دل، میری تمنا تو پوری ہو جائے گی، مگر حضور کیا ہوں گے؟ نہ، حضور کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے اور ہمیں سکون مل جائے تو یہ محبت ہے؟ یہ تو خود غرضی ہے۔ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے، جس سے آپ ناراض ہو جائیں تو ہم ایسا دین کا کام نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا، وقت خرچ کیا، اپنی جان تک قربان کر دی، مگر اسی کے برابر کی انہوں نے نافرمانی بھی کی، اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ ماں باپ نے اجازت نہیں دی اور پھر بھی جہاد میں چلے گئے اور جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ کیا نتیجہ ہوا؟ جنت میں بھی نہیں گئے، ماں باپ کی نافرمانی نے روک لیا۔ جہنم میں نہیں گئے، اللہ کے راستے میں چونکہ جان کٹوائی تھی، سر کٹوایا تھا، اس لیے جہنم میں بھی نہیں گئے، مقام اعراف پہ رک گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ماں باپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے وہاں، بولو کتنا بلند ہے، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا عمل کیا اس نے، دین کا کام کیا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کو ناراض کیا ہے۔ اسی میں فرق کیا جاتا ہے، ایک ہوتا فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین میں ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اور اماں کہہ رہی مت پڑھا کرو بیٹے نماز، ہمیں نہیں اچھی لگتی،
کہنے دو ماں کو، باپ کو کہنے دو۔ روزہ ماں کہہ رہے دبلے ہو جاؤ گے مت رکھو روزہ، اللہ کرے رکھو، یا ماں باپ کا کہنا نہ ماننا فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے۔ ہر فرض عین میں کسی کا ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا اگر روکیں گے، مگر فرض کفایہ اگر ہے اس میں ماں باپ کی رضا ضروری ہے، اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ سے اجازت نہیں لی اور آپ نے اس کے خلاف کام کیا تو یہ آپ نے اپنا شوق پورا کیا ہے، اللہ کے وہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھو نا آرام میں ٹھہرے ہوئے۔ اب فرض کفایہ کیا ہے؟ دین کی ضروری باتوں کا جاننا، دین کی ضروری بنیادی باتوں کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نماز فرض ہے، نماز کیسے پڑھی جائے اس کا جاننا ہر مرد اور عورت پر فرض۔ روزے فرض ہیں، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں اس کا جاننا، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں جاننا فرض ہے۔ حج فرض ہے، حج کا سیکھنا ضروری مسائل فرض، یہ فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ دین کی ضروری باتیں تو معلوم ہو گئی الحمدللہ، اور کہیں ضرورت پڑے گی کسی عالم سے پوچھ لیں گے، لیکن عالم بننا، باقاعدہ سند کے ساتھ کیا بننا؟ سند کے ساتھ عالم بننا، باقاعدہ تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ندوے میں جا کر عالم کا کورس کرنا، دیوبند جا کر عالم کا کورس کرنا، یہ فرض عین بولو نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ماں باپ اجازت دیں تو جائیے، عبادت ہے، سعادت ہے۔ ماں باپ کی اجازت نہیں، بھائی جتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا، بہت پڑھ لیا، اب تم کوئی کام کرو یا محنت کرو، کہیں ملازمت کرو، تو ماں باپ جو کہہ رہے ہیں بولو وہی کرو، یہ ہے دین۔ یہ دین کہاں سے معلوم ہوگا؟ قرآن سے معلوم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کو اس کے قیافے سے، شکل سے پہچان لیں گے۔ کس کو؟ جہنمیوں کو بھی اور جنتیوں کو۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو جنتیوں کو پکار کے کہیں گے وہ لوگ جو اعراف پہ ہیں، کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلام کرنے کا مقصد کیا ہے معلوم؟ مبارک ہو تم کو۔ اعراف والے دیکھ رہے ہیں جنتیوں کو، جنت میں آرام کر رہے ہیں، لہذا مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم۔ سلام علیکم سلام کرنا مقصود نہیں ہے، مبارکباد، مبارک ہو تم کو، تمہاری محنت ٹھکانے لگی، اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا۔ مگر کیا کہیں گے فرشتے؟ ذرا غور کرو، السلام علیکم نہیں ہے، کیا ہے؟ کیا الیاس؟ السلام علیکم بھی نہیں، آپ نے تو نہیں کہا، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم نہیں، سلام علیکم۔ اور ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ہم جب سلام کرتے تو کیسے کہتے ہیں؟ سلام علیکم، السلام علیکم، ہے نا؟ اور قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اعراف والے جنتیوں سے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ تو قرآن میں تو سلام علیکم لکھا ہوا، اور ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہاں البتہ جو رافضی ہیں وہ جب سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سنا کبھی سلام؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ یہودی کہتے تھے، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، جو قرآن میں لکھا ہے یہی کہتے ہیں سلام علیکم۔ مگر ہم مسلمان اہل سنت و جماعت جب سلام کرتے ہیں کسی کو تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔
اگر آپ ان سے کہیں گے جو سلام علیکم کرتے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے کسی سے ملاقات، وہ آپ کو جانتے نہ ہوں، آپ ان کو نہ پہچانتے ہوں، اگر آپ کہیں السلام علیکم، وہ سمجھ جائیں گے۔ ان سے بات کرنا ہوشیاری کے ساتھ، یہ اپنے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے ان سے کہہ دیا السلام علیکم فون کے اوپر، تو وہ سمجھ جائیں گے یہ اپنا ہے، تو کھل کے آپ سے بات کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں آیا السلام علیکم اور ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تو قرآن کے خلاف ہوا۔ کہا خالی قرآن ہی تھوڑی ہمارے لیے رہنما ہے، احادیث بھی ہیں۔ احادیث اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے زندگی میں جب آدمی دنیا کی زندگی میں جب کسی کو سلام کرے تو کیا کہے؟ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی کیا، صحابہ نے بھی یہی کیا، اور نماز کے اندر امام بھی کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ مرنے کے بعد قبر پر یا مرنے کے بعد عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، اب جب وہاں سلام کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا؟ سلام علیکم۔ تو یہ جو اہل اعراف ہیں، جنت و جہنم کے بیچ میں ہیں، یہ جنتیوں کو سلام کر رہے ہیں، وہ دنیا نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اللہ فرماتا ہے یہ اعراف والے جو جنتیوں کو سلام کریں گے، مبارکباد دیں گے، یہ بھی بیچارے امید میں لگے ہوں گے، اے اللہ یہ جنت میں جا چکے، ہمیں بھی جنت میں پہنچا دیجئے، مگر یہ ابھی جنت میں گئے نہیں ہوں گے۔ فرمایا لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید ہوگی، آس ہوگی، تمنا ہوگی اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی کدھر؟ جہنمیوں کی طرف۔ یہ تو جنت کو دیکھا، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جنتیوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ سلام علیکم۔ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی جہنمیوں کی طرف، جہنمیوں کے ہول، عذاب، تکلیف، اذیت دیکھیں گے تو تھر تھرا جائیں گے، کپ کپا جائیں گے، اور فوراً اللہ سے دعا مانگنے لگیں گے۔ کیا؟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ جس طرح یہ اے اللہ جنت پہ تو آپ نے نہیں بھیجا، جہنم سے آپ نے بچا لیا، اے اللہ ہم جنت پہ جانے کی امید رکھتے ہیں، جہنمیوں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی تمنا کو پورا کر دے گا، اور بعد میں اعراف کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو اعراف والوں کی گفتگو ہوئی کس سے؟ جو جنت جہنم کے بیچ میں تھے، جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی۔ لیکن جنتی اور جہنمی یہ خود آپس میں اس کے بعد کیا بات کریں گے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہیں گے جنتیوں سے، بھوکے بہت ہیں اور پیاسے بہت ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جاننے والے دوست ہیں، جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، جان پہ بنی ہوئی ہے، لبوں پہ آ گئی ہے جان، تھوڑا سا پانی دے دو مجھے، جان بچانے کو تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو۔ تو جہنمی اس وقت کیا جواب دیں گے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کب سنیں گے آپ؟ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کی شدید خواہش ہے کہ اس رمضان المبارک میں خواتین کی تراویح پڑھنے کا انتظام کروایا جائے، اس درخواست کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ دیکھیے ابھی آپ نے سنا، اس کا جواب درس میں سن لیا آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے، جو صحابیہ تھیں، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے، مسجد نبوی میں پڑھنا چاہتی تھی، اور امام کون تھا؟ امام الانبیاء، اور نماز کون سی تھی؟ تراویح، فرض نماز۔ اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا؟ نہیں، تمہاری وہ نماز جو گھر کے حجرے میں ہو، کمرے میں ہو، وہ زیادہ اچھی ہے اس نماز سے جو گھر کے آنگن میں ہو، اور گھر کے آنگن والی نماز زیادہ اچھی ہے اس نماز سے جو محلے کی مسجد میں ہو، اور محلے کی مسجد کی نماز
زیادہ اچھی جو میری اس مسجد نبوی میں تم پڑھو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ خواتین کی نماز تراویح اور نفل نماز، جب فرض نماز کا یہ مسئلہ ہے تو نفل نماز کا یہی مسئلہ ہے، وہ چاہے علم تر کیف سے پڑھیں لیکن وہ گھروں ہی میں نماز پڑھیں، مساجد میں تراویح پڑھنے کے لیے وہ اہتمام اس کا نہ کریں، نہ اس کے کرانے کی درخواست کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا